دیکھیے ہمارے پاس تو دنیا کو دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے، تو ایک قسم کا نہیں. دنیا میں ٹورزم کی جتنی اقسام پائی جاتی ہیں، ریلیجس ٹورزم آپ دیکھ لیجئے، میڈیکل ٹورزم کی ٹرم اب دنیا میں بہت وہ ہے. ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہیں، دنیا کے بہترین جو ٹاپ کے سرجنز ہیں، ٹاپ کے ڈاکٹرز ہیں، ان میں سے اگر آپ شمار کرنا شروع کریں تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ہوں گے. امریکہ میں دیکھیں، برٹن میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، دیگر ممالک میں دیکھیں. پھر ویدر کے حوالے سے آپ دیکھیں، لوگ ویدر کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں، وہاں جانا چاہتے ہیں، وہ ٹورزم. ہمارے ہاں 4 موسم ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ آرکیولوجیکل سائٹس کے حوالے سے دیکھیں تو کسی کے پاس ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم خود بہت محبت سے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. کہیں ہم دیکھتے ہیں 2000 سال پرانی تہذیب ہے، کہیں 3000 سال، کہیں ایجپٹ کی ہمیں تہذیب 5000 سال پرانی قدیم تہذیب ملتی ہے. میں جس سرزمین سے آیا ہوں، جو میرا ملک ہے، یہاں پہ 2000 2500 سال سے لے کے 9000 سال تک کی تاریخ ملتی ہے. یہاں ٹیکسلا ہے جو کہ تقریباً 2200 سال قدیم، دنیا کی قدیم ترین اور اس خطے کی پہلی یونیورسٹی ٹیکسلا جو ہے وہ 2200 سال پہلے بدھ مت کے دور میں بنی تھی. دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیکل فلاسفر، آپ ان فلاسفر سے کوئی ایگری کر سکتا ہے، ڈس ایگری کر سکتا ہے، مگر انہوں نے اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی. ہڑپا جو ہے وہ تقریباً 5000 سال پرانی تہذیب ہے، وہ پاکستان میں ہے. موہنجو دارو جو ہے سندھ میں ہمارے، وہ 5000 سال پرانی تہذیب ہے. مہر گڑھ کی تہذیب 9000 سال پرانی تہذیب ہے. تو آپ نے بات کی کہ کس قسم کا ٹورزم. آپ پہاڑوں میں جانا چاہتے ہیں تو دنیا کے پاس بہت بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، مگر دنیا کی جو ہائیسٹ جو پیکس ہیں ان میں سے 8 کے قریب جو ہیں وہ پاکستان میں پائی جاتی ہیں. دنیا کے پاس شاید سمندر بھی ہوگا، دنیا کے پاس صحرا بھی ہوگا، جنگل بھی ہوگا، مگر K2 کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس K2 ہے. یہ وہ ٹرافی ہے جو دنیا کا ہر کلائمر جو ہے جو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کوسٹ لائن ہے وہ آپ کو حیران کر دیتی ہے. آپ سندھ میں کراچی سے چلنا شروع کریں، آپ گوادر تک جائیں، 800 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے اور ڈیپ بلو سی جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. دنیا کے خوبصورت ترین سفر اور دنیا کے خوبصورت ترین نظاروں میں سے وہ ایک نظارہ ہے. ہمارے پاس صحرا ہیں، ہمارے پاس جنگل ہیں، ہمارے پاس دریا ہیں، ہمارے پاس پہاڑ ہیں، ہمارے پاس کیا نہیں ہے. ہر قسم کا ٹورزم جو ہے. 70% ہماری یوتھ ہے جو اور جو ہاسپٹیلٹی ہے. پھر فوڈ ہمارا، ابھی دنیا پوری طریقے سے ہمارے فوڈ سے متعارف نہیں ہوئی ہے. ہمارے کھانے جو ہیں ایک آپ کو شاید حیرانی ہوئی سن کے کہ ایک دال جو ہے، مٹن ہمارے کشمیر میں تقریباً 70 طریقے سے بنایا جاتا ہے. یہ ایک ڈش کی میں بات کر رہا ہوں. ایک دال جو ہے ہمارے ہاں وہ 20 25 30 طریقے سے بنائی جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ ٹورزم کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جو پاکستان آفر نہ کرتا. جی دیکھیے، جیسے دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے ٹورزم کی سگنیفیکنس ہے، اس کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے میرے ملک کے لیے بھی ٹورزم کی اہمیت ہے. اور عموماً لوگ صرف اس کو دیکھتے ہیں GDP کے حوالے سے کہ اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹورزم جو ہے. بٹ سنس آئی ایم اے پوئٹ اور میں ایک رائٹر کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک پہلو ہے. مگر جب ٹورزم فروغ پاتا ہے تو لوگوں میں ٹالرنس جو ہے وہ بھی آتی ہے. جب آپ ڈفرینٹ کلچرز کو جانتے ہیں، جب آپ ڈفرینٹ زبانوں کو جانتے ہیں. میں کیوں آج اردو میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں؟ سنس آئی ایم این اردو پوئٹ، سو آئی وانٹ ٹو اسپیک ان مائی نیٹو لینگویج. میں چاہتا ہوں کہ میری جو اردو زبان کا میوزک ہے، آئی وانٹ یو ٹو فیل ٹو ہیئر دا میوزک آف مائی لینگویج، مائی اردو یو نو. سو یہ آپ ان زبانوں سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، ان موسموں سے آشنا ہونا چاہتے ہیں. وہ ایک ٹالرنس پیدا کرتا ہے، ایک کو ایگزسٹنس جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. مختلف عقیدے جو ہیں وہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ لوگ مختلف طرح سوچتے ہیں، ان کا لباس مختلف ہے، ان کی زبان مختلف ہے، ان کا رہن سہن مختلف ہے. اس سے ٹورزم سے وسعت پیدا ہوتی ہے، لوگ قریب آتے ہیں. ٹورزم لوگوں کو جوڑتا ہے. جیسے دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے، ایسے ہی میرے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اور جو اس کی معیشت کی سائڈ ہے وہ بھی آف کورس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ دیکھیے تو میں نے اپنے پہلے سوال میں اس کو ایڈریس کیا تھا، مگر میں مزید اس کو کھول کے بیان کرتا ہوں. شاید ہی کوئی دنیا میں ایسا دوسرا ملک ہوگا جس کے پاس اتنے مذاہب کے اہم اور مقدس مقامات ہوں. فار ایگزامپل سکھ مذہب جو ہے، سکھ برادری جو ہے ہماری، ان کے بیشتر مقامات، ان کے جو بابا گرو نانک ہیں جو ان کے لیے بہت ہی محترم ہے، ہمارے لیے بھی ایک بہت محترم شخصیت ہیں، محترم ہستی ہیں، ہم بڑا احترام کرتے ہیں ان کا. ان کے بیشتر جو مقدس مقامات ہیں وہ پاکستان میں ہیں. ہماری جو ہندو برادری ہے، ہندو برادری کے بہت اہم مقامات جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں. فار ایگزامپل
ہندو جو برادری ہے ان کا عقیدہ ہے، ان کا بلیف ہے کہ جو شیو جو ان کے لیے بہت محترم ہے، پوری دنیا کے لیے ان کا ایک اپنا مقام ہے. ان کی آنکھ سے جب آنسو گرے تھے تو ایک آنسو کشمیر میں گرا تھا اور ایک کٹاس میں گرا تھا. کٹاس از ان پاکستان. کٹاس راج جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے، اسے پرزرو کیا ہے. وہاں پر ایک تالاب ہے جس کے بارے میں ہندو برادری کا یہ ماننا ہے کہ وہ شیو کے آنسوؤں سے ہے. وہاں وہ جاتے ہیں، وہاں اشنان کرتے ہیں، وہ پاکستان میں ہے. بدھ مذہب کی بے شمار آرکیولوجیکل سائٹس جو ہے، بے شمار جو شٹائنز ہیں، اسٹوپاز ہیں، دیگر چیزیں ہیں، وہ پاکستان میں ہے. ٹیکسلا کا میں نے ذکر کیا، ٹیکسلا یونیورسٹی جو ہے وہ پاکستان میں ہے. پھر ایک چیز، ایک ایسا اینگل ہے جو نسبتاً کم ڈسکس ہوتا ہے. ہمارے جو صوفی سینٹس ہیں، جو مسٹسزم ہے پوری دنیا میں، جو مسٹک جو ہمارے صوفی سینٹس ہیں ان میں سے بڑے بڑے جو صوفی بزرگ ہیں وہ پاکستان میں ہیں. ان کے شرائنس پاکستان میں ہیں. حضرت داتا گنج بخش ہیں، بابا فرید ہیں، سندھ میں آپ چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی ہیں، مستوکلی ہیں، دیگر شعراء کرام ہیں، صوفیہ ہیں. تو ریلیجس ٹورزم کی بھی ایک طویل فہرست جو ہے وہ پاکستان میں پائی جاتی ہے. جی ہاں، دیکھیے میں اس کا جواب آپ سے پوچھتا ہوں. آپ جائیے، آپ گوگل کیجئے اور مجھے بتائیے کہ پچھلے 15 سال میں آپ لوگوں کی ویوز دیکھیے. جتنے ٹورسٹ پاکستان میں آئے ہیں وہ خوشی خوشی آئے ہیں، وہ خوشی خوشی گئے ہیں، وہ محفوظ آئے ہیں اور وہ محفوظ گئے ہیں. آپ کو الحمدللہ ایک انسیڈنٹ ایسا نہیں ملے گا جس میں کسی ٹورسٹ کو ہمارے کسی ٹور آپریٹر سے، ہمارے جو وہاں پہ جو لوکل ہماری جو پاپولیشن ہے، چونکہ ہماری ہاسپٹیلٹی جو ہے یا ہماری انتظامیہ سے کسی قسم کا کوئی گلا ہو. میں ابھی جس دوران انٹرویو کر رہا ہوں آپ کو دے رہا ہوں، اس دوران بھی اگر آپ دیکھیے، گوگل کیجئے، ایک انسیڈنٹ آپ کو نہیں ملے گا. تو میرے خیال میں یہی آپ کے سوال کا جواب ہے. میں WTM کی جو انتظامیہ ہے اور اس کے منعقد کرنے والوں کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ WTM جو ہے وہ ٹورزم کے لیے بہت غیر معمولی کام کر رہا ہے. WTM لوگوں کو قریب لا رہا ہے، ملکوں کو قریب لا رہا ہے. اور لوگ تو صرف اس کو ٹورزم کے حوالے سے دیکھتے ہیں. اگین ایک رائٹر کی حیثیت سے، ایک شاعر کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ WTM کی یہ جو کاوش ہے، یہ جو B2B جو بزنس کی اپرچونیٹیز ہیں اس سے کہیں بڑھ کے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ WTM کا یہ جو میلہ آپ سجاتے ہیں، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت دور تک جاتا ہے اور یہ ورلڈ پیس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب لوگ قریب آتے ہیں، جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے. تو بزنس سائڈ اپنی جگہ ہے، مگر یہ جو سائٹ ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کو پیس کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے کلچر کو ایبزارب کرنے کی، ایکسیپٹ کرنے کی، کو ایگزسٹنس کی ضرورت ہے. تو WTM کا یہ بھی ایک پہلو ہے جو دنیا کو جانا چاہیے. اور بزنس کے حوالے سے، جیسے پاکستان لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا، تو جب میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی. میں یوں کہوں گا کہ آپ دیکھیے، جیسے منسٹر میٹنگ جو تھی اس میں لاسٹ ٹائم مجھے بتایا گیا کہ 20 منسٹرز تھے، اس مرتبہ 40 تھے، تو ڈبل ہو گئے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ بہت اچھا آیا ہے. ہمارے ٹور آپریٹرز جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں WTM میں جا کے یہاں سے جو ان کو بزنس ملا ہے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس سال جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ پہلے سے بڑھے گا. فار ایگزامپل اگر آپ ہمارا اسٹال دیکھ لیجئے، ہمارا پیویلین، تو پچھلے سال سے اس نے بھی گرو کیا ہے. سو آئی تھنک کہ WTM جو ہے وہ بہت اچھی کاوش کر رہا ہے. جی ہاں، دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری کو تو افیکٹ اتنا ہی کر رہا ہے جیسے پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پوری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے. موسم بدل رہے ہیں، شدید گرمی ہو رہی ہے جہاں شدید سردی ہوتی تھی، جہاں شدید سردی ہوتی تھی وہاں شدید گرمی ہو رہی ہے. مگر میں آپ کے سوال کے توسط سے یہ پیغام دنیا کو دینا چاہوں گا کہ دنیا کو یہ سوچنا چاہیے، خاص طور پہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، کہ اس کلائمیٹ چینج کی بنیاد کیا ہے. اس کلائمیٹ چینج کی بنیاد وہ پچھلے 200 سال کی انڈسٹریلائزیشن ہے جس کے اوپر ویسٹ نے اور دنیا نے بہت کام کیا ہے، جس میں کاربن کے اوپر کام ہوا ہے، جس میں کول پلانٹس کے اوپر کام ہوا ہے. جو ویسٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر کہیں نہ کہیں کلائمیٹ چینج کے جو ایفیکٹس آئے ہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ ویسٹ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. سو ڈیولپمنٹ تو ویسٹ نے کی ہے، مگر اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان جیسے ملکوں نے، خاص طور پہ پاکستان نے قبول کی. چونکہ ہمارے یہاں گلیشیئرز ہیں، ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، وہ دریا بن رہے ہیں. ہمارے عطا آباد لیک کا آپ انسیڈنٹ دیکھیں تو ہم وکٹم ہیں. ہم نے اس ڈیولپمنٹ سے کچھ حاصل نہیں کیا، مگر اس ڈیولپمنٹ کے جو منفی اثرات ہیں، خاص طور پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، کاربن کے حوالے سے، دیگر فوسل جو فیولز ہیں اس کے حوالے سے ہم نے وہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم اس کے وکٹم ہیں.
آپ کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام دنیا کو جانا چاہیے کہ دنیا کو اگر آنے والے دنوں میں محفوظ رہنا ہے اور کلائمیٹ چینج کا جو مینس ہے، یہ جو ایک بھوت ہے، یہ جو دنیا کو ڈرانے جا رہا ہے، یہ جو دنیا کو بالکل الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گا، جس کے اوپر شاید سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی آپ کو ناکام ہوتی نظر آئے، اگر آپ اس کو قابو میں کرنا ہے تو آپ کو آگے بڑھ کے اپنا وہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی مدد کرنی ہوگی، اپنا وہ فرض ادا کرنا ہوگا جس کی وجہ سے پاکستان آج کلائمیٹ چینج کے اثرات جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے، اس کو جھیل رہا ہے۔ پاکستان وکٹم ہے اس کا۔